نے اگر سسٹم کو بہتر کرنا ہے 2 کام کریں. یہ میرا پیغام تمام وزیر اعظم صاحب، ان کی بیوروکریسی، تمام اداروں کو ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک سے وفادار لوگ اوپر آئیں، 2 چیزوں کو ختم کریں. چاہتے ہیں کرپشن ختم ہو، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. حضرت صاحب بھی بار بار وہ گولیاں مار رہے ہیں. تو 2 کام. نمبر 1 عورت وومنائزنگ، نمبر 2 شراب. اس پہ پابندی لگا. میں تھوڑا سا یہ چیز سمجھا دیتا. ایک سینئر افسر جب عورت کی لت اسے پڑ جاتی ہے تو سب سے پہلے تو وہ سیکیورٹی کلیئرنس کراتا ہے کہ مجھے کوئی ایسا فارم ہاؤس ملے جہاں پر چھاپا نہ پڑے. 20-30 ہزار روپے اس کا خرچہ. تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟ حد مارو سینئر افسر کی 90,000 سے شروع ہو کے 1.5 لاکھ پہ ہوتی ہے، 1.25 لاکھ. بس وہ جاتا ہے جناب اس فارم ہاؤس پہ، اور عورت بھی وہ کوئی لوکل نہیں منگواتا، 20-30 ہزار کا خرچہ اس پہ کرتا ہے. پھر اس کے تحفے تحائف الگ. جب اس کو یہ لت پڑ جاتی ہے تو کم از کم 12-14 لاکھ کے تو یہ اس کا مہینے کا خرچہ ہے. اور اس کے بعد جب وہ شراب میں پڑتا ہے تو بھائی جان وہ جو شراب ہوتی ہے وہ بھی لوکل نہیں ہوتی. وہ پھر اپنے سارے بیچ میٹس کے ساتھ بلا کے بٹھا کے شراب کباب کی محفل سے جاتا ہے. اور وہ پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ سب سے پہلے تو وہ پیسے آتے ہیں جناب آپ کے یہ ٹھیکیداری کے کاموں میں، سرکاری کاموں میں ٹھیکے مارے گا وہ کمیشن. اس کے بعد وہ انلیگل گاڑیوں کو منگوائے گا، وہاں سے چرس بھنگ کا کاروبار کروائے گا، اور اس کے بعد وہ ملک کے راز کو بیچے گا. اس کے بعد وہ ملک کی عزت کو بیچے گا. قانون سازی بناؤ کہ کوئی بھی 19 گریڈ سے لے کے 22 گریڈ تک کا جو آفیسر ہے اسے ریٹائرمنٹ کے بعد ملک کے باہر گھر لینے کی اجازت نہ دی جائے. اور امریکہ میں تو بالکل بھی نہ دی جائے. ملک سے غداریاں ختم ہو جائیں گی، ملک سے قادیانیت کا فتنہ ختم ہو جائے گا. یہ تو ہماری صفوں میں گھسے ہوئے ہیں. بھائی ریٹائرمنٹ کے بعد تمہارے بچے امریکہ پڑھنے کیوں جاتے ہیں؟ ہمیں حدیث تو سناتے ہو کہ چین تک جاؤ، چین چلے جاؤ، امریکہ کس میں کیا جاؤ؟ اب مجھے بتاؤ میرا بچہ جس کے ادارے میں پڑھ رہا ہے، کیا میں اس کے بادشاہ کے خلاف بات کر پاؤں گا؟ وہ ذبح نہ کر دے میرے بچے کو. یہ قانون سازی ہونی چاہیے. باہر سے کوئی افسر کسی وقت ڈیلیگیشن میں جاتا ہے یا کوئی منسٹر جاتا ہے، کوئی تحفہ دیا جائے تو فوراً سرکار کے حوالے کیا جائے. وہ اس کی ذات کرنی ہے، وہ اس عہدے کا تحفہ ہوتا ہے. اور موبائل ملے تو وہ تو بالکل بھی نہ لے. ماضی میں بھی انہیں موبائل ملا کرتے تھے. یہ بیگمات سے جو پیاری پیاری باتیں کرتا تھے وہ ساری چپ کے ذریعے ان تک پہنچتی تھی، اور انہی کے ذریعے انہیں بلیک میل کیا جاتا تھا، اور یہ ملک کے راز بیچتے تھے اپنی ایک عزت بچانے کے لیے. کوہاٹ کا ایک MNA صاحب، ایک میرا بڑا اچھا دوست ہے، کہتے کہ ہم کچھ آفیسرز تھے، کچھ MNAs تھے، کچھ منسٹرز تھے. ہم لوگ گئے باہر برطانیہ میں، تو رات کو جب شراب سرو ہو رہی تھی تو جب میں نے کہا کہ نہیں میں تو خان ہوں، میں تو نسوار کھاتا ہوں، اس کی اجازت نہیں دی انہوں نے، تو شراب میں پیتا نہیں ہوں. کہتے ہیں مجھے 2 خواتین سینئر عہدیدار، ماضی میں نام نہیں لیتا، یہ کیس کر دیتے ہیں FIA سائبر کرائم میں. وہ کہتے ہیں مجھے حقارت کی نگاہ سے دیکھ کے کہتی ہے خان صاحب شراب نہیں پیتے. کہتا مجھے تب اندازہ ہوا کہ یہ جو ایلیٹ کلاس ہے ان کے ڈرائنگ روم کی ایسس حاصل کرنے کے لیے آپ کو زانی اور شرابی ہونا پڑتا. اس سسٹم میں اس طرح گھس گئے. ہم لوگ کیا کریں گے؟ باہر کھڑے ہو کے چوک چوراہے پہ نعرے لگائیں گے. کہتا ہوں جب تک اپنے بچوں کو CSS کی تیاری کرا کے سسٹم میں نہیں بھیجو گے نا، انہیں سیاست میں نہیں بھیجو گے، ہر سیاسی پارٹی میں اپنی لابی اسٹرانگ کرو، بیوروکریسی میں اپنی لابی اسٹرانگ کرو. نہیں تو یہ انگریزوں کے کتے نہلانے والے 70 سالوں سے جنہوں نے قائد اعظم کو بھی نہیں بخشا، محترمہ فاطمہ جناح کو بھی نہیں بخشا، اور جن لوگوں نے غداروں کے ساتھ سازشیں کر کے ملک کے وفاداروں کو شہید کروایا، احمد کانسی کے ساتھ کیا ہوا، عافیہ صدیقی کے ساتھ کیا ہوا، یہ وہی انگریزوں کے کتے نہلانے والے پھر ہم پہ قابض رہیں گے. یہ باتیں شاید نعرے لگانے والی نہیں ہیں، یہ جذباتی نہیں ہے، لیکن بھائی جان ہم جو روزانہ سفر کر کے ادھر آتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ سسٹم تبدیل ہو. ہم چاہتے ہیں کہ یہ چور ڈاکو لٹیرے اس سسٹم سے نکلیں. رینٹ پر یاد رکھیے گا، ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا مسلمان کی تلوار پہ جب عورت کو شراب آ جائے نا وہ پھر بغیرت ہو جاتا ہے. وہ پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے آگے رقص کرنے کے کام آتی ہے. وہ پھر کشمیر برما فلسطین کے لیے نہیں اٹھتی. وہ پھر MOU سائن کرتی ہے کہ جناب اسرائیل کو حمایت کر دی جائے. اور یہ خلافت کا دور دوبارہ آ رہا ہے جب ترکی میں اس سے پہلے یہ تمام اسلامی ممالک کو فورس کریں گے کہ اسرائیل کی حمایت کرو. اور یہاں آپ کے میڈیا پہ بھی یہ باتیں ہونا شروع ہو گئی. لہٰذا کوئی اس طرح کی بات کرنے کا انڈائریکٹلی بھی سوچو تو گرے بان پکڑو. نہیں پکڑو گے، لچکدار رویہ ہوگا
تو یاد رکھنا وہی ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح آپ کے یہاں ملک میں گھسیں گے، اور عادت گھس گئی. آپ کے سارے حکمران عیاشی کرنے کے لیے تو دبئی جاتے ہیں، زناکاری کرنے کے لیے تو وہاں جاتا ہے آپ کا بڑا سینئر آدمی، وہاں ان کے اڈے بنے ہوئے ہوں گے یا اپنی عورتیں پیش کرنے کو تیار ہوں گے. پھر کیا کرو گے جب وہ ویڈیو ریکارڈ ہو جائے گی؟ تم یہاں نعرے لگاتے رہو، حلف نامے میں ترمیم ہوگی، فور شور ہوگی. لہذا اس میں ہمیں کوئی کہ اشتعال انگیزی پھیلا رہے بولو ہاں پھیلا رہے، اس میں ہم لوگوں کو گریبان پکڑنا پڑا. اسرائیل کے حمایتیوں کا جو انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی بول رہے ہیں اسرائیل کی حمایت میں، پکڑو گریبان. جی آخر میں یہ بات افسروں سے درخواست کرنا چاہتا ہوں. ایگزامپل لے لو دور حاضر میں، آج سے 10 سال پہلے داڑھی سے نوش کے ملا عبدالغنی بردر کو نام لے کے جایا جا رہا تھا. آج وہ کرسی پہ پاؤں رکھ کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور امریکی جو ہے اس کی طرف وہ خواتین آ کے انٹرویو لے رہی ہوتی ہیں، ان کی طرف منہ کر کے دیکھتا بھی نہیں ہے کہ تمہاری یہ ناپاک شکل اس قابل نہیں ہے کہ میں تمہاری طرف دیکھوں. اللہ کو پامر بھی ہے، مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے دیکھ بھی رکھتا ہے سپاہی. لہٰذا دلیر بنو، آٹومیٹیکلی کفر کمزور ہوگا. ایک آخری بات یہ سنا کے چاہتا ہوں. میرا ایک دوست ہے برطانیہ میں، وہ ایک سیکیورٹی کمپنی میں کام کرتا تھا. تو ادھر وہ کالے نہیں ہوتے جو انگریز جو سیکیورٹی گارڈ ہوتے ہیں ہٹے کٹے، کہتا وہ بھی کام کرتے تھے. تو اسرائیل اور فلسطین کی جنگ چھڑ گئی. کہتا میں فلسطینیوں کا حمایتی تھا، وہ اسرائیلیوں کے حمایتی تھے. کہتا ہمارا جو باس تھا وہ سرکاری ملازم بھی تھا فورن آفس میں، تو اسرائیلی فورن منسٹر نے آنا تھا تو میرا کام ہوتا تھا میٹ اینڈ گریٹ، ہیلو سر ہاؤ آر یو پلیز گو دس وے، مطلب کیا حالت ہو رہا ہے جاؤ 10 تلاش ہے. تو کہتا میرا یہ کام ہوتا تھا. کہتا ہے مجھے ڈیوٹی ملی کہ اسرائیل کا فورن منسٹر آ رہا تھا، میں اسے ویلکم کرنا چاہتا. ٹھیک ہے سر میری ڈیوٹی آئی ول ڈو. کہتا ہے اتنے میں وہ سارے کالے آ گئے. اچھا جی آج تو جناب تیسری چاپلوسی ہوگی. کہتا مجھے غصہ. کہتا میں آئی ول ناٹ ڈو، میں نہیں کروں گا. کہتا پھر تم کیا کرو؟ کہتا آئی ول سلیپ ہم. کہتا میں چنڈ مار دیں گا انہوں، تھپڑ مار دوں گا. اچھا وہ کہتا بھاگا اور اپنے مینیجر کو بلایا. کہتا مینیجر I swear to God that he said I will slap him. میں اللہ کی قسم کھاتا کہہ رہا میں انہوں چنڈ مار دیں گا، تھپڑ مار دوں گا. کہتے you don't need to swear to Allah، قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں میں اسے تھپڑ مار دوں. کہتا مینیجر کی زمین نکل گئی پیروں سے. کہتا مجھے اٹھا کے کمرے میں لے گیا، اپنے کمرے میں بند کیا. ادھر وہ ٹی وی لگا ہوا تھا جس میں کیمرے سارے نظر آ رہے تھے. ٹھیک ہے کہ کہاں سے لوگ آ رہے. کہتا اور کچھ تھا نہیں تو میں وہی ٹی وی دیکھ رہا تھا. اوپر بھی کیمرہ تھا جس سے مینیجر کہیں اور سے جا کے مجھے دیکھ رہا اور وہ ڈر رہا تھا کہ یہ کیمروں میں کیوں دیکھ رہا ہے کہ کیمرے سے نکل کے اسے تھپڑ نہ مار دے. تو تم ذرا سے دلیر ہونا، کفر آٹومیٹکلی اس کا پیشاب نکلتا ہے. وجہ یہ ہے کہ تم لوگوں کو دلیر ہونے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ دین اسلام وطن عزیز پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پروفیسر صاحب ہم بچپن سے کینٹ میں رہے ہیں تو ہمارا عیدوں کا معاملہ بھی مفتی منیب والا ہوتا تھا. لیکن جس دن سے ہم نے آپ کو غازی فیصل خالد کے اس عمل کے بعد سب سے پہلے میدان میں نکلتے ہوئے دیکھا ہے تو میں بڑے خوشی سے یہ کہوں گا کہ اس کیس میں اگر ہمیں آپ کے جوتے پہ اٹھانے پڑے ہم انشاءاللہ تعالیٰ سے رسالت کے معاملے میں ہم لوگ ہمیشہ جب تک ایک دوسرے کے قدموں میں بیٹھنا نہیں سیکھیں گے ہم لوگ اس نظریے میں کامیاب نہیں ہوں گے. ہم ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی پہ تقسیم ہو